السلام علیکم، میرا نام حسان ہے۔ آج سے میں ایک نئی ویڈیو سیریز شروع کر رہا ہوں جس میں قرآن پاک میں موجود ایسٹرو فزکس سے ریلیٹڈ جو پروون فیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کروں گا۔ اور اس سیریز کے لیے میں دو کتابوں سے اپنا ڈیٹا لوں گا۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر مورس بکائی کی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس۔ ڈاکٹر مورس بکائی ایک فرینچ سرجن تھے جو کہ قرآن شریف میں ایمبریولوجی سے متعلق سائنٹیفک فیکٹس دیکھ کر بہت متاثر ہوئے، اور اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ایک تو میں ان کی کتاب سے ڈیٹا لوں گا، دوسرا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کی بک ہے، اس کا نام بھی قرآن اینڈ ماڈرن سائنس ہے۔ تو زیادہ تر تو میں انہی دو کتاب سے اپنا ڈیٹا لوں گا، لیکن اگر کسی سائنٹیفک فیکٹ کے لیے میں نے اپنا ڈیٹا کسی اور بک سے لیا تو میں اوپر اسکرین کے اوپر اس بک کا نام شیئر کر دوں گا جہاں پہ آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کریشن آف یونیورس کی، یعنی کائنات کی ابتدا۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کائنات کی ابتدا کے لیے جو سائنس میں سب سے زیادہ ایکسیپٹنس جس نظریے کو حاصل ہوئی وہ بگ بینگ کا نظریہ ہے۔ اور اس بگ بینگ کے نظریے کے مطابق یہ کائنات شروع میں ایک بہت ہی چھوٹا سا، بہت ہی چھوٹا، اتنا چھوٹا کہ ایک ایٹم سے بھی کئی بلین گنا چھوٹا نقطہ، یعنی کہ اتنا چھوٹا جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کائنات شروع میں اتنا چھوٹا سا ایک نقطہ تھی، اور پھر بگ بینگ ہوتا ہے، اور بگ بینگ کے صرف چند سیکنڈ بعد، چند ہی لمحوں بعد، یہ کائنات پھیل کے ایک بہت وسیع و عریض کائنات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور صرف 3 منٹ کا عرصہ گزرتا ہے کہ جس میں وہ تمام میٹر جو کہ آج تک موجود ہے، جس سے یہ ستارے بنے، جس سے یہ گیلیکسیز وجود میں آئیں، جس سے میں اور آپ وجود میں آئے، وہ تمام میٹر صرف 3 منٹ کے اندر وجود میں آ چکا تھا۔ تو یوں سائنس کے نظریے کے مطابق ایک بہت ہی چھوٹے سے نقطے سے بگ بینگ کے ذریعے اس کائنات کی ابتدا ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف اس بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک کی 21ویں سورہ یعنی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ اب یہاں پہ قرآن شریف کے بیان میں اور سائنسدانوں کے بیان میں جو حیرت انگیز مطابقت ہے، اس کو میرا خیال ہے کوئی ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف اور ماڈرن سائنس دونوں یہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے یا ایک نقطے میں سمٹے ہوئے تھے، پھر ان دونوں کو جدا کر کے الگ کیا گیا اور یوں کائنات کی ابتدا ہوئی۔ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ گیلیکسیز کے بننے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ ستارے بنتے، سورج بنتا، چاند بنتا اور پلانٹس اور گیلیکسیز بنتی، اس سے پہلے جتنا بھی میٹر ہے یہ سب گیشیس فارم میں تھا، یعنی یہ سب گیس کی حالت میں تھا، اور بہت بڑے بڑے گیس کے کلاؤڈز تھے، اور ان کلاؤڈز کے لیے دھوئیں کا لفظ زیادہ اپروپریٹ ہوگا۔ قرآن شریف کی سورہ 41 یعنی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 11 میں قرآن پاک کائنات کی اس ہی حالت کے بارے میں بیان فرماتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تو اس آیت میں بھی جو کچھ ہمیں ماڈرن سائنس بتا رہی ہے وہی ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ زمین اور آسمان وجود میں آتے، یہ گیلیکسیز وجود میں آتی، اس کائنات میں موجود تمام میٹر دھوئیں یا گیس کی حالت میں تھا، ایک گیشیس کلاؤڈ کی فارم میں تھا۔ قرآن شریف کی 39ویں سورہ یعنی سورہ زمر کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کورہ ہے، جو کہ الکور سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے امامے کی طرح، کسی چیز کو اس طرح امامے کی طرح سر پہ لپیٹنا، یا کسی چیز کو ایسے اوپر تلے گھمانا۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو آج جب اسپیس سائنس کی ابتدا ہوئی، جب ہم چاند پہ گئے اور جب ہم نے سیٹلائٹ سے ویڈیوز بنائیں، تب اس سین کو ویژولی دیکھا۔ اور آپ میں سے بھی وہ لوگ جنہوں نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں کہ زمین پہ کس طرح سایہ آتا ہے اور روشنی آتی ہے، تو شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ کو جو میں ویڈیو پیچھے بیک گراؤنڈ میں شو کروں گا اس سے آپ کو کلیئر ہوگا۔ لیکن کیونکہ ہماری زمین کے ایک طرف سورج ہے، یعنی ایک طرف ہماری زمین ہے، ایک حصہ سورج کو فیس کر رہا ہے، اب یہ زمین آہستہ آہستہ گھومنا شروع ہوتی ہے اور
وہ حصہ جو سورج کے مخالف سمت میں تھا وہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے، اور جب زمین اس طرح گھومتی ہے تو جو حصہ سورج کے سامنے آنا شروع ہوتا ہے اس کے اوپر لائٹ پڑنا شروع ہوتی ہے، اور وہ لائٹ جیسے جیسے زمین کے اوپر آتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے جیسے زمین کے اوپر سایہ لپٹتا چلا جا رہا ہے، یا جس حصے میں اندھیرا تھا وہاں روشنی لپٹنا شروع ہو گئی ہے، جس طرح گول امامے کو کسی کے سر پہ باندھا جاتا ہے یا کسی گول چیز کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹا جائے۔ اب یہ ایک ایسا ویژول سین ہے جو کہ آج ہم چاند پہ جا کے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے یہ سب کس نے بتایا؟ ظاہر سی بات ہے یہ سب اس نے بتایا جس نے اس نظام کو تخلیق کیا تھا، اور جس کو یہ دیکھنے کے لیے نہ کسی سیٹلائٹ کی ضرورت ہے نہ کسی ویڈیو فلم کی ضرورت ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ چاند وہ بھی سورج کی طرح جل رہا ہے، اور اس میں بھی جو ہے اس کی اپنی خود کی روشنی خارج کرتا ہے، جیسے سورج جلتا ہے اور اپنی روشنی دیتا ہے اسی طرح چاند بھی خود اپنی روشنی خارج کر رہا ہے۔ لیکن ماڈرن سائنس نے ہمیں بتایا کہ نہیں، سورج میں تو کمبسشن کا عمل جاری ہے، اور اس وجہ سے سورج اپنی روشنی دیتا ہے، لیکن چاند جو ہے وہ تو ایک ٹھنڈی جگہ ہے، اس کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں ہے، وہ تو بس سورج سے آنے والی روشنی کو ریفلیکٹ کر کے واپس زمین کی طرف پھینک دیتا ہے۔ قرآن پاک کی اس 25ویں سورہ یعنی سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ اب یہاں پر جو سورج کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سراج، اور سراج کا مطلب ہوتا ہے چراغ، یعنی ایسی چیز جس کے اندر کمبسشن کا عمل جاری ہو، آگ لگی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے اس سے ہیٹ اور لائٹ دونوں خارج ہوتی ہیں۔ جبکہ چاند کے لیے یہاں پہ منیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک ایسا جسم جو کہ روشنی دیتا ہے لیکن اس کے اندر کمبسشن کا عمل نہیں ہوتا۔ اور پورے کے پورے قرآن شریف میں کہیں بھی چاند کے لیے اللہ تعالیٰ نے سراج کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ سورج کے لیے سراج کا لفظ استعمال کیا لیکن چاند کے لیے منیر کا لفظ استعمال کیا، کہیں بھی سراج کا لفظ استعمال نہیں کیا، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا جس سے یہ تاثر ملتا ہو کہ اس کی اپنی روشنی ہے، وہ کمبسشن کر رہا ہے۔ یعنی قرآن پاک بہت واضح طور پہ سورج اور چاند دونوں کو الگ الگ طور پہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ یہ دو الگ الگ باڈیز ہیں، دونوں کا جو کیمسٹری ہے وہ بالکل مختلف ہے، جبکہ 1400 سال پہلے اس بات کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ ضرور جانتا تھا جس نے اس نظام کو بنایا اور جس نے یہ کتاب نازل کی۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے میں اتنا ہی رکھوں گا، اور اس سے اگلے حصے میں ہم ایسٹرو فزکس سے ریلیٹڈ قرآن شریف میں موجود دوسرے پروون فیکٹس کے اوپر بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور سب سے آخر میں وہی کہ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں وہ بات آپ تک پہنچا سکوں جو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔